السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از سارہ چودھری, آپ لوگ کی ہوسٹ, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشرہ طیبہ, کلینکل سائیکالوجسٹ اور CBT تھراپسٹ. آج ان سے ہم بات کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ جو ایشوز ہمیں فیس ویسے بھی ہوتے ہیں جنرلی, لیکن رمضان میں اسپیشلی ہمیں پتہ ہے کہ خواتین کے اوپر کچھ اسپیسیفک قسم کے پریشرز بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں. تو ایسی کون سے ٹپس ہیں جو یہ ہمیں دینا چاہیں گی, ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی, جس سے ہم اپنا رمضان اور بھی پروڈکٹیو بنا سکیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی ہیلدی رکھتے ہوئے. اس سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. الحمد للہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, سب سے پہلے تو ایک امپورٹنٹ کویشچن کا آپ یہ جواب دینا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پرسنلی لوگوں کو بھی موٹیویشن بھی ملے گی اس بات سے, اور اگر کوئی سوچ رہا ہے اس بارے میں تو ان کو بھی شاید ایک ڈائریکشن ملے کہ آپ نے کلینکل سائیکالوجی کو کیوں چنا ایز اے کریئر. اچھا, میں سائیکالوجی میں جو ہے وہ بائی چوائس نہیں آئی ہوں, بائی چانس آئی ہوں. ایک ہمارا پلان ہوتا ہے, ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے. تو مجھے زندگی کے بہت شروع والے سالوں میں یونیورسٹی میں سمجھ آ گئی تھی کہ ہم جس رستے پر چلتے ہیں نا, شاید ہمیں ان لانگ رن لگتا ہے کہ یہ بہت فائدے مند ہے, ہم اس میں کامیاب ہوں گے. لیکن میں بھی اگر میں وہ پاتھ چوز کرتی جو میں نے سوچا تھا یا پھر جو میری وش تھی, تو میں بھی اس میں اتنی کامیاب نہ ہوتی. لیکن یہ جو اللہ کی پلاننگ تھی نا کہ آپ بائی چوائس اس میں آ جاتے ہو, اور لیکن وہ رستہ بعد میں آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ رستہ بہت خوبصورت ہے. تو جو سائیکالوجی میں آنا ہے, یہ آنا بائی چانس ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو ہے وہ اس میں کام میں بائی چوائس کر رہی ہوں, بیکاز آئی لو مائی پروفیشن. الحمد للہ, بارک اللہ فیک. اور جیسے آپ نے کہا کہ بائی چانس تھا, یو ور ناٹ مینٹلی پریپیئرڈ, تو کون سی مشکلات تھی جو آپ کو پھر فیس کرنی؟ کیونکہ ایک انسان جو ڈیسائیڈ کر کے آ رہا ہو اس کو تو مشکلات فیس کرنی ہی پڑتی ہیں, بٹ آپ نے تو کیونکہ ڈیسائیڈ بھی نہیں کیا ہوا تھا, تو آپ کو کون سی مشکلات جو ہے وہ فیس کرنی پڑی؟ اچھا, جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس لائف میں ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ لائف میں ہمیں ایز سچ کوئی پرابلم فیس کرنا نہیں پڑتا, کیونکہ تب تو ہماری پڑھائی, تب انٹرسٹ نہیں ہوتا. شروع میں تو مجھے لگتا تھا کہ میں کلینکل سائیکالوجی پڑھ تو رہی ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کلائنٹس ملیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسے مریض ہوں گے جنہیں ذہنی مسائل ہوں گے. کیونکہ اس وقت تک ہمیں یہ لگتا تھا کہ جو ہماری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہمیں دکھتی ہیں کہ یو آر ایل, لیکن جو ہمارے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ ہمیں دکھ نہیں رہے, تو وہ مجھے دکھتے ہی نہیں تھے. تو مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس تو جو کلائنٹس ہیں نا وہ نہیں آئیں گے. بٹ آفٹر مائی پوسٹ گریجویشن, تب جب ہم لوگ ہاسپٹلس میں, پھر ہماری پلیسمنٹس, پھر ٹریننگس, پھر ہمیں پتہ چلا کہ پورا پاکستان بلکہ ہر جگہ ہی جو ہمارے ذہنی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں وہ اسکوپ نہیں ہے, پاکستان میں اس بات کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. سو اپنے آپ کو منوانے کے لیے بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑے. اس کی پہلے مارکیٹ میں اس کا ایک اسکوپ کریٹ کرنا, اس کی ڈیمانڈ لانا, پھر دین آپ کی سپلائی جاتی ہے, تو پھر آپ کا کریئر جو ہے وہ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ ہیں اور ریناؤنڈ ایکسپرٹ ہیں. ابھی اگر میں بات کروں تو پورے پاکستان میں الحمد للہ جانے کا موقع ملا, بات کرنے کا موقع ملا. تو وہ جو ایک نام بنا ہے وہ اسی سے بنا ہے, اویئرنیس سے. اویئرنیس بھی ہو رہی تھی, اسکوپ بھی بنتا گیا, میری فیلڈ میں ایک نام بھی بن گیا, اور اب لوگوں کو بہت زیادہ اس کے بارے میں اویئرنیس ہے تھرو سوشل میڈیا. پھر ہمارے انسٹیٹیوٹس میں ہم جو انٹرنیشنل کانفرنسز, سیمینارز, ٹریننگز, ان کے تھرو جو ہے پچھلے 5-6 سالوں میں نے بہت کام کیا. تو اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز جو آلریڈی نارملائز نہ سمجھی جائے ہمارے پاکستان میں, تو اس کو لانچ کرنا آپ کے لیے کوائٹ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن آپ چیلنجز کو اوور کم کرتے ہوئے آپ کو وہ ڈیزائر رزلٹ ضرور ملتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس بھی آ رہی ہے, اور لوگ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. اب ہمارا کلینک جو ہے اوبویسلی ان کلائنٹس کی وجہ سے چل رہا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہے. آئی ایگری ود دیٹ. اور بے شک اب جا کر مجھے لگتا ہے کہ الحمد للہ اویئرنیس واقعی آئی ہے. اب عام لوگوں کو نا ورڈ انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس اور اس طرح کی چیزوں کا اب لوگوں کو ایک اویئرنیس ہے, اور وہ جھجکتے نہیں ہیں اور اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ آج سے پہلے ہم ڈپریشن کا ہی ورڈ سنتے آئے ہیں موسٹلی, اور اس کو بھی ہم کہتے تھے کہ بس تم دین سے دور ہو تو اس لیے تمہیں ڈپریشن ہے, اللہ لگ گیا. سو الحمد للہ, نو ڈاؤٹ کہ اب آ کر فائنلی اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے, اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اس چیز کو بھی سیریس لے رہے ہیں. کیونکہ اسپیشلی مجھے لگتا ہے, ویسے تو اوور آل سب میں ہی ضرورت ہے, لیکن مجھے لگتا ہے خواتین میں اسپیشلی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. رائٹ. اچھا مبشرہ, ماشاء اللہ آپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں ینگ سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ CEO ہیں الخاتون فیشن کی بھی. تو ان دونوں رولز کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے اپنا سوشل ورک
اور اپنا پروفیشنل ورک، ان دونوں کو آپ کس طرح مینیج کرتی ہیں، بیلنس کس طرح کرتی ہیں خاص طور پر؟ اچھا ہاں، زندگی ویسے تو ہمارا جو دین بڑا خوبصورت ہے، جو ہمیں بیلنس کا وہ ایک فارمولا بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی پرسنل، پروفیشنل اور سوشل لائف کو آپ نے بیلنس کرنا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. فرسٹ آف آل مجھے یہ سمجھتی ہوں، شاید دوسروں کے لیے 1 منٹ ہے، لیکن فار می 1 منٹ میں 60 سیکنڈز ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، کتنے سیکنڈز ہیں، اینڈ یو کین مینیج یور ایوری تھنگ ویری افیکٹولی. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے میری ٹائم مینجمنٹ ہے کہ لائک میں نے پرسنلی کیا کرنا ہے، پروفیشنلی کس طرح لے کے چلنا ہے، سوشلی کس طرح لے کے چلنا ہے. تو میں کبھی بھی خود کو برڈنائز نہیں کرتی. تو سب سے پہلے کہ آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا کون سا موسٹ امپورٹنٹ کام ہے پرسنلی جو پہلے کرنا ہے، تو وہ پہلے ہوتا ہے. پھر پروفیشنلی سب سے موسٹ امپورٹنٹ کام کون سا ہے، اس کی ٹو ڈو کی لسٹ بنتی ہے، پھر وہ ہوتا ہے. اگر ہم میرے پاس ایک دن میں 4 انویٹیشنز ہیں سوشل ایونٹس کی، اگر آپ بات کریں، آپ ایز اے گیسٹ جا رہے ہیں، ایز اے گیسٹ اسپیکر جا رہے ہیں، لیکن ایونٹ سوشل ایونٹ ہے، تو اس پر آپ یہ دیکھتے ہو کہ موسٹ ریلیونٹ میری فیلڈ سے ریلیونٹ کون سا ہے. باقی 3 ایسے جن کو میں اسکپ کر سکتی ہوں ڈیو ٹو مائی پروفیشنل اینڈ پرسنل کمٹمنٹس. تو اس میں ایک ایونٹ ہوگا جس کو میں چاہوں گی کہ میں اس کو اٹینڈ کروں. کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ چاروں میں سے چاروں جو انویٹیشنز ہیں ان سے زیادہ ضروری آپ کا کلینک ہے، آپ کی ٹریننگس ہیں، اور گھر میں آپ کے ساتھ کوئی فیملی کمٹمنٹس ہیں. تو اس طریقے سے سب سے پہلے تو آپ ٹائم کو مینیج کرتے ہیں. سیکنڈ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اپنے لیے، کیونکہ اگر آپ ورکنگ ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر پریشرز بھی ہوگا، آپ برڈنائز بھی فیل کرو گے، اسٹریس بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی کانفلکٹ بھی چل رہا ہوگا. تو اس میں سیلف کیئر میں می ٹائم از ویری امپورٹنٹ. آئی ایم اے سیلف لوننگ پرسن. مطلب مجھے جب لگے کہ بھائی اب بہت زیادہ ایگزاسٹ ہونے جا رہی ہوں میں، تو میں فوراً سے بریک لے لیتی ہوں. اور اپنے لیے جو ٹائم ہے نا، وہ ڈیلی بیسس پر وہ میں نے ضرور نکالنا ہے، چاہے 5 منٹ نکالوں، چاہے 10 منٹ نکالوں. سیلف ریفلیکشن کے تھرو میرے نیکسٹ ڈے کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تھرڈ تھنگ از کہ میں چیزوں کو نا میں جرنلنگ کرتی ہوں. گریٹیٹیوڈ لسٹ بنتی ہے میری. اگر میری بہت نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری کلائنٹ سامنے بیٹھی ہوئی جن کو میں نے سارے ٹپس دیے وہ بتا رہی ہیں سیکھنے کے. ماشاء اللہ، اٹس سو گڈ ٹو ہیئر. پلیز تھینک یو. کیونکہ میں کلینکل سائیکالوجسٹ تو مجھے تو سائیکالوجی نے بہت ہیلپ کیا. میں پہلے آئی واز ناٹ دیٹ مچ انوالوڈ، بٹ آف کورس الحمد للہ ان 2023 وین آئی آلسو گاٹ انوالوڈ ان سائیکالوجی، تو اس کے بعد الحمد للہ اٹ ہیز ہیلپ می اے لاٹ، اینڈ ناؤ الحمد للہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ ادرز ود دیٹ. کیری آن پلیز. تھیراپی از ویری پاورفل ٹول، ویری پاورفل ٹول. میں اتنا شکر ادا کرتی ہوں، شکر ہے میں کوئی اور پروفیشن میں نہیں گئی، کیونکہ جو کلینکل سائیکالوجی اور CBT ہے نا، اس نے جتنی میری زندگی میں نکھار پیدا کیا ہے، پہلے میں خود پر امپلیمنٹ کرتی ہوں، پھر میں اپنے کلائنٹس پر کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ایویڈنس مل جاتا ہے نا. ویسے تو ریسرچرز ہمیں بہت ایویڈنس دے رہی ہیں کہ بہت افیکٹو ٹول ہے، اور سائیکالوجی کس طرح سے ہمارا مائنڈ سیٹ بنتا ہے، کس طرح سے گروتھ ہوتی ہے، کیا چیزیں ہمیں کس طرح سے مینیج کرنی ہے. تو ہماری زندگی میں ایسی بات نہیں کہ اسٹریس نہیں ہے، کیونکہ جب میرے کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں تو وہ کبھی کبھار آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ میڈم آپ کی زندگی میں کانفلکٹ ہوگا تو آپ تو بڑا ایزیلی ریزالو کر لیتی ہوں گی. بالکل. تو میں ان سے بتاتی ہوں ایزی کچھ نہیں ہوتا. جیسے آپ کے لیے یہ فیس چیلنجنگ ہے، آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، ہمارے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہمارے لیے آسان صرف یہ ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے ریشنل ہو کر ان چیزوں کو افیکٹو وے میں ایز سون ایز پاسبل مینیج کر لیتے ہیں. ہمارے اسٹریس 3 دن نہیں چلتے، ہمارے اسٹریس جو ہے وہ کچھ گھنٹے چلیں گے. ہارڈلی میں پرسنلی دیکھوں تو میں کسی ٹراما کو، کسی اپنے لائف میں کسی بھی چیز کو 3 دن سے زیادہ میں اس کو سوار خود پر رکھ ہی نہیں سکتی. مجھے اس کو جلد سے جلد اوور کم کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی وہ پرو ایکٹیو اپروچز ہیں جو آپ نے زندگی میں پہلے سے بنا لی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں برے لوگ آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، پروفیشنلی ہرڈز آئیں گی تو کیا کرنا ہے، سوشلی اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو کیا کرنا ہے. تو ان تینوں کو آپ نے جب بیلنس لے کے چلنا ہے تو آپ اس سے پہلے پری ورکنگ بہت ضروری ہے. بیلنس اپروچ کرنے کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فورن سے لائف میں انٹر ہوئے، آپ نے تینوں کو لائف کو ایکولی لے کے چلنا ہے تو آپ نے جیسے گو ود دا فلو، آپ گو ود دا فلو نہیں چل سکتے. پری ورکنگ از ویری امپورٹنٹ کہ میرا پرسنلی کس طرح سے لے کے چلنا ہے، پروفیشنلی کیسے لے کے چلنا ہے، سوشلی کیسے لے کے چلنا ہے. اور مینلی تو اچھا جب چل رہا ہوتا ہے نا تینوں، تو پھر تو کمفرٹ زون ہے. مینلی ہمیں ایفرٹ وہاں پر پٹ کرنی ہوتی ہے کہ اگر ان تینوں میں کانفلکٹ آ گیا، مسئلے آ گئے، ڈیفیکلٹیز آ گئے، مینیج نہیں ہو پائے گا، اسٹریس بڑھ جائے گا، پریشر بہت آئے گا،
کہیں کہیں کوئی کمی رہ جائے گی تو اس وقت آپ نے چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو وہ جو میری کچھ کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں, کچھ ریلیجیس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ سوشلی بھی ہیں, کچھ مینٹلی بھی ہیں, تو وہ ساری ٹیکنیکس ہیلپ کرتی ہیں ان تینوں چیزوں کو بیلنس کرنے میں. الحمد للہ, جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ. اور سارے پوائنٹس آپ نے جو شیئر کیے الحمد للہ آئی کین ٹوٹلی ریلیٹ ٹو دیم. اور مجھے لگتا ہے ہمارا پروفیشن سم ٹائمز ناؤ وین آئی لک ایٹ اٹ, پہلے بھی مجھے خیر لگتا تھا جب میں اسلامک کاؤنسلنگ کرتی تھی تب بھی مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ تھی, بیکاز مجھے لگتا ہے ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اب جب مجھے کلائنٹس ملتے ہیں تو سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں نہیں بھی پتہ چل رہا ہوتا نا دیٹ وی آلسو آر گوئنگ تھرو سم تھنگ, تو ہم جب کسی کو تھیراپی دیتے ہیں تو سم ہاؤ اپنی بھی ہماری تھیراپی اس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. ہاں, اور کائنڈ آف ریلیکس فیل ہوتا ہے وہ سیشن کر کے. کلائنٹ کو تو ہوتا ہی, ہم خود بھی جو ہے ریلیکس فیل کرتے ہیں. اچھا, کمنگ بیک ٹو CBT, آئی گیس سائیکالوجی کے تو پھر بھی لوگ کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں اویئرنیس ہے. CBT کے بارے میں اس کو اگر آپ تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو اس کے بارے میں بتانا چاہیں کہ کس طرح سے, ایک تو واٹ از CBT فرسٹ آف آل آف کورس, اور اس کے بعد یہ کہ نیچرلی ہم خواتین کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس وقت زیادہ بات کریں, تو خواتین کو جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ CBT کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے اور ان کو کیا اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا, جو ہماری CBT ٹیکنیک ہے نا, اس سے تھیراپیوٹک ٹیکنیک, تھیراپیوٹک ٹول, کہ جب آپ کو کوئی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو, ایلنیسز ہو, جو آپ خود جو ہے وہ اپنی سیلف کیئر یا سیلف ہیلپ کے تھرو مینیج نہ کر سکیں, تو آپ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرتے ہیں. تو جو ایک مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہے وہ تھرو CBT ٹیکنیکس, اور وہ آپ کی کوئی بھی ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے یا کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے, ذہنی مسئلہ, اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہم CBT ٹول یوز کرتے ہیں. CBT ہے کیا؟ کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی, مطلب جہاں پر آپ کی کوگنیشن ڈسٹارٹڈ ہو رہی ہے, آپ کا بیہیورل ڈسفنکشنل ہو رہا ہے, تو آپ کی کوگنیٹیو اور بیہیورل ٹیکنیک کے تھرو ہم جو ہیں آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, کتنا انٹینسٹی اس کی کیا ہے, اور اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کو ہم یوز کرتے ہوئے, کچھ ہماری کوگنیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کچھ بیہیورل ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ان کو یوز کرتے ہوئے ہم آپ کے مسائل کو دیکھتے ہیں. لیکن ہم اگر بات کریں کہ خواتین میں جو ہے وہ کیا, اسپیشلی اٹس ناٹ لائک کہ میل میں بھی ہوتی ہے, فیمیل میں بھی ہوتی ہے, تو ہم اگر فیمیلس کی بات کریں تو اٹس ویری ویری افیکٹو ٹول. کہ ہمارے پاس تو کچھ کلائنٹس آتے ہیں وہ ڈائریکٹلی یہ بولتے ہیں ہمیں چاہیے ہی تھیراپی سیشن. ٹھیک ہے, کیونکہ تھیراپی سیشنس لوگوں کو اس لیے چاہیے ہوتا ہے, CBT تھیراپی سیشن اس لیے چاہیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے مین آپ کے نگیٹو خیالات ہی ہیں جنہوں نے آپ کو تباہ کیا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر وہ جو غصہ, ایگریشن, آپ کا بیہیویئر ڈسفنکشنل ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے گھر تباہ, پروفیشنل پلیس میں جو ہے وہاں پر مسئلے مسائل آ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ مسئلے مسائل آ رہے ہیں, آپ خود کو قابو نہیں کر پا رہے, خود کو مینیج نہیں کر پا رہے. تو تھرو CBT ٹیکنیکس وہ چیزیں ان کو ہیلپ کرتی ہیں ٹو ریڈیوس دیئر سائیکولوجیکل ایلنیسز. ٹھیک ہے, اس کو آپ کسی ایگزامپل سے تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں ان کیس, جیسے سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ کچھ ٹرمینالوجیز ایک عام آدمی کو مے بی نہیں اس طرح سے سمجھ آ پا رہی ہوتی, سو مے بی یو کین گیو اس سم ایگزامپل جس سے شاید وہ زیادہ, کیونکہ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک پرابلم کو سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا مجھے شاید نہیں ضرورت ہے, سو اف یو ول گیو سم ایگزامپل تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریکگنائز کرے کہ اچھا ہاں یہ تو مجھے بھی ہے اور اس چیز کے لیے مجھے جانا چاہیے تھیراپی لینے کے لیے. فار ایگزامپل آج ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے. اوکے, اور ڈپریشن کے سمٹمس, اور پلیز آپ خود کو کبھی بھی لیبلائز نہ کریں کہ مجھے ڈپریشن ہے, کیونکہ ہم شروع میں بات کر رہے تھے, میرے پاس کلائنٹ آتا ہے مجھے ڈپریشن, مجھے انزائٹی. جب ہمارے پاس سمٹمس سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے نہ ان کو انزائٹی ہے نہ ان کو ڈپریشن ہے. کیوں؟ کیونکہ کامن ورڈ بس یہ یوز ہو رہا ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. ویمن میں تو ایون ایٹ ٹائمز اٹ کین بی جسٹ ڈیو ٹو ہارمونل چینجز. یا وی کین سے. اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے ڈپریسو سمٹمس کو دیکھنا ہے. ایف یو ہیو لائک آپ بہت سیڈ ہو رہے ہیں, میں کچھ ڈپریشن کی کچھ سمٹمس بتاتی ہوں کہ آپ بہت لونلی فیل کرتے ہیں, آپ کا دل نہ خود کے ساتھ لگتا ہے, نہ گھر والوں کے ساتھ لگتا ہے, نہ دوستوں کے ساتھ لگتا ہے, آپ کی روٹین ٹوٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ کو اپنا بہت جو ہے نا وہ یوز لیس لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل بیکار ہیں, آپ ہر چیز سے نا امید ہو چکے ہیں, اور آپ کا کھانا پینا بھی جو ہے بالکل بہت یا تو کم ہو گیا ہے یا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, ویٹ آپ کا بہت کم ہونا شروع ہو گیا یا بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا, سلیپ پیٹرنس ٹوٹلی چینج ہو رہے ہیں, پہلے دوستوں کے ساتھ بہت گھومنا پھرنا ہوتا تھا, بالکل گھومنا پھرنا نہیں ہوتا. یہ کچھ سمٹمس ہیں. اب ہمارے پاس کلائنٹ آئے گا اور ہم جو ہے وہ اس کلائنٹ کو اب دیکھیں گے کہ ہم کہیں گے اب سوچ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ بیکار ہیں. تو اب ایک جو انسان ہے اس کو اس کی زندگی میں ہے ہی اندھیرے, اس کے ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ ڈو دس,
آپ قابل نہیں ہو، یو آر انکیپیبل. اور وہ جو لوگوں کی آوازیں ہیں وہ جو اس کی اپنی آواز ہے وہ بھی پھر ویسی بننا شروع ہو جاتی ہے. اس کو بھی سنائی دیتا ہے کہ نہیں آپ تو یوز لیس ہیں، آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے زندگی میں، آپ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. وہ جو اس کی وہ فیلنگز ہیں، وہ جو تھاٹس ہیں نیگیٹو، وہ کہتی ہیں کہ اب آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھیں، دوستوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں. پھر کہتے ہیں کیا فائدہ منہ دھونے کا، کیا فائدہ کپڑے چینج کرنے کا، دل کر رہا ہے زیادہ کھانے کو تو آپ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ رہے. آپ جتنا بھی فاسٹ فوڈ ہے یا کچھ اور آپ کھائے جا رہے ہیں، یا پھر آپ بالکل ہی نہیں کھا رہے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑا کہ آپ پانی پی رہے ہیں نہیں پی رہے، کھانا کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے. سونا ہے تو بہت لمبا سونا ہے، نہیں سونا تو 3 راتیں نہیں سونا. اور کچھ میرے پاس ایسے ڈپریشن کے کلائنٹس آتے ہیں جو پورا مہینہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آتے. ہمیں کتنے سیشنز لگ جاتے ہیں ان کو صرف اپنے کمرے سے نکالنے میں. تو وہ کیا ہیں؟ تھاٹس ہیں. تو جب ہمارے پاس ایک کلائنٹ آ رہا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کوگنیٹیو ری فریمنگ، ری اسٹرکچرنگ. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ورتھ دیکھیں، آپ آئیڈینٹیفائی تو کریں تھرو سائیکو ایجوکیشن، تھرو ٹاک تھراپیز. آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کی لائف میں اچھی چیزیں کیا چل رہی ہیں، آپ دیکھیں آپ کی لاسٹ اچیومنٹ کیا تھی، آپ دیکھیں یو ہیو ہیلتھ، آپ ہیلدی ہیں، آپ کی دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے ایئرس کام کر رہے ہیں، آپ کے ٹیسٹ بڈس ٹھیک ہیں. آپ ان کو سارے آرگنس کی پہلے جو ایک ایویڈنس پرسن کو ملتا ہے کہ واقعی یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. اگر میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں فزیکلی. اگر میرے پاس یہ سارے آرگنس فنکشنل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی میں کوئی بھی گول ہے میں اس کو اچیو کر سکتا ہوں. پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا فیلئر کیا تھا یا پیچھے ٹراما کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈپریسڈ ہوا، تو اس پر بات کرتے ہیں. تو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں. نگیٹیو کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، لیکن جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں اس میں لرننگ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. بجائے کہ بندہ یہ سوچے جی مجھے وہ جاب نہیں ملی، میں فرسٹریٹڈ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، میں ان امپلائڈ ہوں، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہاں جاب نہیں ملی تو باقی آپ کے پاس اپرچونیٹیز ختم ہو گئی. لیٹس ایکسپلور مور اپرچونیٹیز. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے دماغ میں کیا ایک اسپیس بنا رہے ہو کہ نیگیٹیو کو اگر آپ کا فوکس آ رہا ہے تو پلیز ٹرائی ٹو ایکسپلور دا پازیٹیو تھنگس ٹو. لیکن اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایبلٹیز آپ ان کو پھر آپ کے پوٹینشیلس، آپ کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو ہم آلریڈی کہتے ہیں کہ آپ کی ویکنیسز وہ ہوتی ہیں جن کو آپ امپروو کر سکیں. یہ وہ آپ کی شارٹ کمنگز نہیں ہیں جن کو آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے. لوگ بہت ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اگر وہ کانفیڈنس نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے بات نہ کر سکے. اٹس اے اسکل. تو یہ وہ ساری پازیٹیو افرمیشنس ہیں جو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے دماغ کو ایٹ لیسٹ یہ چیزیں بتانا شروع کرنی ہے. چینج یور تھاٹس. اور وہ ایک دن میں چینج نہیں ہوتی. اور میجیکل اسٹکس تو ہے نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ آج آپ نے خود کو جا کے بولا آئی ایم کیپیبل، آئی کین ڈو ایوری تھنگ اور یو کین ڈو ایوری تھنگ، یو ول ون، یو ول بی چیمپئن. نو، ون ڈے میں نہیں ہوگا. اٹس اے ویری پاورفل ٹول بائی دا وے جو CBT ہے، لیکن گریجولی آپ میں چینج آتا ہے. جیسے آپ کی میڈیکل والی جتنی بھی پرابلمس ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اوور نائٹ نتھنگ چینجز. تو اسی طرح مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کا بھی یہی سیم پروسیجر ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ اوور نائٹ کہ ایک سیشن لیا نو ایکسپیکٹنگ کہ بس اب میں صبح بالکل ٹھیک اٹھوں گا، اور اگر آپ نہیں اٹھے تو آپ ڈسکریج ہو جائیں کہ میں نے تو سیشن لیا اور مجھے فرق نہیں. اٹ ٹیکس ٹائم بٹ الحمد للہ اٹ ڈز ہیلپ یو. جیسے ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ یہ 7 days کی میڈیسن ہے، گو اینڈ ٹیک اٹ، اور میرے پاس پھر دوبارہ آؤ کہ فرق کتنا پڑا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم ان کے تھاٹس پر کام کرتے ہیں، ان کے بیہیویئرس پر کام کرتے ہیں، اور پھر ان کو دکھاتے ہیں کہ آپ کا جو بیہیویئر 7 دن پہلے تھا وہ ایسا تھا. تو مائنر چینج بھی اگر آپ کے اندر آ رہا ہے نا تو وہ آپ کے لیے بہت ایک ہوپ ہے. کلائنٹ کے لیے بہت بڑی ہوپ ہوتی ہے کہ اگر وہ پہلے سے تھوڑا ٹائملی اٹھنا شروع کر دے. اس کے لیے آپ کے تھاٹ چینج ہو رہے ہیں نا، اپنے لیے آپ جینا شروع کرتے ہو. ڈپریشن میں لوگ اسی لیے جاتے ہیں نا کہ لوگ اپنے لیے جینا بھول جاتے ہیں. تو دنیا تو بیٹھی ہے آپ کو نا امید کرنے کے لیے. دنیا سے تو آپ امید لگا نہیں سکتے، خود سے آپ مایوس ہو چکے ہیں. پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایشو کیا چل رہا ہے، تو وہاں پر بچہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈپریشن اسٹیٹ میں ہی جائے گا. تو تھرو چینج یور تھاٹس اور پازیٹیو اسپیشلی ہم ان کے نیگیٹو تھاٹس کو پہلے چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ایویڈنس دیکھیں کہ ریئل میں ہے کہ نہیں ہے. یہ جو آپ لوگ تو بات کریں، آپ خود دیکھیں کہ یہ ریالٹی میں از اٹ ریئلی ہیپن اور ناٹ. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں آپ چینج کرو، نیگیٹو کو پازیٹیو میں چینج کرو. کوگنیشن میں چینج آیا، آپ کا بیہیویئر آٹومیٹکلی چینج ہوگا. پھر آپ کی وہ جتنی بھی آپ کی لائف میں تھوڑی چیزیں ہیں وہ چینج ہونا شروع ہوں گی. آپ کے اندر وہ جو ٹرانسفارمیشنل پیریڈ آتا ہے نا، وہ ایک پرسن کو ہوپ دیتا ہے کہ یہ جو
CBT تھیراپی سیشنز ہیں یہ اب آپ کو میجیکل ریزلٹس دیں گے. تو تھرو تھیراپی سیشنز آپ کے جتنے پرابلم لائف میں چل رہے ہیں وہ اوور کم, کانفیڈنس بڑھنا شروع ہوگا, اپنا آپ اچھا لگنے لگے گا, دوستوں سے دوبارہ گھلنا ملنا شروع کریں گے. اور ایک تو مجھے کلائنٹ کی اگزامپل یاد آ رہی ہے ابھی, اس نے 6 مہینے بعد اس نے اچھے کپڑے پہنے, نیا جوتا پہنا, اپنا پراپر شاور, پراپر جس کو آپ کہتے ہیں سیلف کو گروم کرنا اور پراپر کٹنگ اور یہ وہ. اس سے مجھے 6 مہینے بعد, کیونکہ سیشن سارے چل رہے تھے, 6 مہینے کے بعد اس نے مجھے ایک پکچر سینڈ کی اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ میڈم میں آج بہت خوش ہوں. میں نے کہا کیوں خوش ہیں؟ کہتا آج مجھے اچھے کپڑے پہن کر, آئرن, اپنے من پسند کے کپڑے پہن کر, پھر اچھا جوتا نیا پہن کر, اور دوستوں کے ساتھ میں باہر گھلنے ملنے بیٹھنے گیا, پھر ان کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کیا. آفٹر 6 منتھ کے بعد مجھے لگا کہ میں ایک لمحے کے لیے جیا ہوں جسٹ بیکاز آف یو. تو سم ٹائم اٹس اے ویری پاورفل ٹول کہ اگر آپ اپنے, اور جسٹ کچھ میرے کلائنٹ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ جسٹ تھاٹ چینج کرنے سے اتنا میجیکل رزلٹ ملتا ہے, آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. تو CBT تھیراپی سیشن از ویری ویری افیکٹو. اچھا مبشرہ, آپ نے سارے پوائنٹس جو شیئر کیے الحمد للہ دے ور ویری ہیلپفل. ایک تو جو ہے میں اسی سے ریلیٹڈ ایک کویشچن اور پوچھنا چاہوں گی, اینڈ دین ان شاء اللہ وی ول موو اہیڈ. کہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا نا کہ لوگ خود سے ایک اسیسمنٹ کر کے سم ٹائمز آ جاتے ہیں کہ ہمیں انزائٹی ہے, ہمیں ڈپریشن ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہو کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے, جیسے آپ نے جو سمٹمز بتائے, تو اب وہ سمٹمز کتنی دیر تک اس انسان کو فیل ہو تو وہ یہ سوچے کہ ہاں میرے خیال سے ناؤ آئی شوڈ گو اینڈ ٹیک تھراپی, یا مجھے کسی سے بات کرنی چاہیے اس حوالے سے. کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ سم ٹائمز ہارمونل چینجز یا ہمارا انوائرمنٹ یا کسی اور وجہ سے بھی سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ فار فیو ڈیز وی آر ہیونگ دوز سمٹمز بٹ مے بی آفٹر فیو ڈیز وی گیٹ بیٹر. تو کیا ایسا ٹائم ہونا چاہیے کہ جس میں ان کو تھوڑا سا کنسرن خود بھی ہونا شروع ہو جانا چاہیے, یا ایٹ لیسٹ جو ان کے آس پاس کے لوگ ہیں, سو ہسبینڈ ہے اگر اور وائف میں نوٹس کریں, یا پیرنٹس ہیں بچے میں نوٹ کریں, یا بچے پیرنٹس میں نوٹ کریں, یا وائف ہسبینڈ میں نوٹ کریں, تو کون سا ایسا ٹائم ہونا چاہیے جس پہ ان کو کنسرن شو کرنا اسٹارٹ کر دینا چاہیے؟ ایٹ لیسٹ 3 ویکس. اگر آپ کی یہ ساری سمٹمس ایٹ لیسٹ 3 ویکس تک پرسسٹنٹ ہیں تو آپ کو پروفیشنل ہیلپ لازمی سیکھ کرنی چاہیے, کیونکہ آپ سیلف اسیسمنٹ کے تھرو کبھی بھی صحیح ڈائگنوز نہیں کر سکتے. کبھی بھی اگر آپ کی فار ایگزامپل آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہے, تو کیا آپ گھر سمٹمس بیٹھے بیٹھے سیلف اسیسمنٹ کر سکتے انٹل انلیس کہ آپ رپورٹس نہ کروائیں؟ وہ آج کل لوگ وہ میمز بھی بناتے ہیں نا کہ آئی ہیو اے ہیڈ ایک, میں نے گوگل کیا اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی ٹوڈے. یس ایگزیکٹلی. تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی یہ سمٹمز آپ کو نظر آ رہے ہیں پرسسٹنٹلی ان 3 ویکس, تو آپ کو پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ آپ کی کمپلیٹ اسیسمنٹ کرے اور پھر آپ کو بتایا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے, دین آپ کا جو ایک رائٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ آن ٹائم اسٹارٹ ہو سکے. اچھا مبشرہ, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے رمضان میں اسپیشلی, اگین میں بار بار کہتی ہوں, اصل میں آج کل نا جب ہم بہت زیادہ کہیں نا کہ خواتین تو پھر لوگ جو ہے نا وہ اس سے بھی وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس خواتین کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے اور مرد کے حوالے سے نہیں ہو رہی. لیکن خیر کیا کریں, جب ہم خود بیٹھے ہیں یہاں پر تو ہم انہی مسائل کو زیادہ ڈسکس اچھے سے کر سکتے ہیں جو ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں جن سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. سو رمضان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم خواتین کے بارے میں بات کریں تو ان پہ جو سارا ایک سم ہاؤ ایک پریشر بڑھ جاتا ہے فار سم ریزن, جس میں آپ نے جیسے پہلے بھی ٹائم مینجمنٹ کی بھی بات کی, تو آئی نو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ ٹول. لیکن پھر بھی اگر ہم مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ دیکھیں کہ کیا ایشوز ہمارے اوپر اسٹریس زیادہ بڑھ جاتا ہے اور سم واٹ ہمیں انزائٹی بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو ڈیورنگ دس منتھ جس میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس سے خاص طور پہ اسپرچولی سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں, بٹ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم گھر کو بھی مینیج کریں, گھر والے بھی ہم سے خوش رہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے ٹپس ہیں یا کون سی ایسی ٹیکنیکس میں بھی CBT ٹیکنیکس میں بھی یو کین سجیسٹ کہ جن کو ہم اپنا کر اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, تاکہ ہم اچھے سے اپنے اس مہینے کو گزار سکیں؟ ریسرچ پروون بات ہے سائنٹیفکلی, اور جیسے کہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ آٹومیٹکلی جو آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ روزے کے احکامات کو اگر ہم اس طرح سے فالو کر رہے ہیں تو وہ ریڈیوس ہو جائیں گے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ خالی صرف بھوک پیاس کا روزہ نہیں ہے, آپ کی آنکھوں کا, آپ کے زبان کا, آپ کے دل کا, آپ کی ہر ایک اعضاء کا روزہ ہوتا ہے.
تو ہمیں اگر فار ایگزامپل غصہ آتا ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ڈیورنگ روزے کی حالت میں ہم کسی پر غصہ نہ کریں، تو ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. اب مینیج کرنے کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں کہ جیسے اگر کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو پھر آپ لیٹ جائیں، اور آپ اس جگہ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. کمرے میں اگر کسی پر غصہ آ رہا ہے تو آپ اس جگہ کو پلیز چھوڑ دیں. ورک پلیس پر اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو جس شخص پہ غصہ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، تو آپ اس سچویشن سے خود کو تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ کر لیں، اور اس کے بعد آپ تھوڑی سی ڈیپ بریتھنگ کریں. ڈیپ بریتھنگ کرنے کے بعد آپ خود کو پازیٹیو افرمیشنز دیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میرا روزہ جو ہے وہ تبھی قابل قبول ہے جب میں چیزوں کو وائزلی پازیٹیولی مینیج کرنے کی کوشش کروں گی. تو وہاں پر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ غصہ کرتے ہیں، پھر آپ برا بھی نہیں سوچتے کیونکہ دل کا بھی روزہ ہے نا، میرے نزدیک تو ہے. تو آپ پھر وہاں پر کیا کرتے ہو کہ اس شخص کے بارے میں برا بھی نہیں سوچتے، ذہن میں بھی برائی نہیں کرتے. تو اٹ سیلف جو روزہ ہے وہ تو آپ کو بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز، بلکہ جن کو اوور تھنکنگ ہوتی ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ میں چینج ہو جاتی ہے. تو میرے جو کلائنٹس اگر آپ دیکھیں نا کلینک پر، تو رمضان کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ پازیٹیو چینجنگز آتی ہیں. لیکن ونس اگین اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور اگر ان کو لگتا ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نہیں، تو ان کلائنٹس کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں پھر آپ گالیاں بھی دیں، آپ روزے بھی رکھیں پھر آپ سارا دن جو ہے ڈراماز دیکھیں، آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن پھر آپ گانے بھی سن رہے ہیں، آپ روزہ رکھیں لیکن آپ نماز نہ پڑھیں. آپ روزہ تو رکھ رہے ہیں تو لیکن آپ اس کے بعد اپنے اندر وہ چینج نہیں دیکھ رہے. تو بیسیکلی یہ جو رمضان کا ہول پیریڈ ہے، اٹس اے ٹرانسفارمیشنل پیریڈ. اس میں آپ سائیکولوجیکلی بھی ٹرانسفارمڈ ہو رہے ہیں، ایموشنلی بھی ہو رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ سوشلی بھی ہو رہے ہیں، آپ اسپرچولی بھی ٹرانسفارمڈ ہو رہے ہیں. تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا گریٹیٹیوڈ لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ جب دیکھتے ہو کہ واٹ یو ہیو اور دوسروں کے پاس نہیں ہے، تو وہاں پر پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا گریٹیٹیوڈ جرنل بنائیں، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ سارے مسائل ہیں جو دوسروں کی زندگیوں میں نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے، تو اپنے سے نیچے والے لوگوں پر ہم جب صدقہ دیتے ہیں، ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو پھر آپ کی وہ تھوڑی سی ریئلائزیشن کی طرف ان کو لے کے آتے ہیں، وہ تھوڑا سا سیلف ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور رمضان کی اٹ سیلف ایک ایسی روحانیت ہے، ایک ایسی خوشبو ہے، ایک ایسی مٹھاس ہے کہ جو لوگ واقعی میں رمضان کو اس کے احکامات کے اکارڈنگ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم 100% تو نہیں کر سکتے، کوشش کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اندر وہ انرجیز پازیٹیو آنا شروع ہوتی ہیں، آپ کے اندر وہ پازیٹیو اورا آنا شروع ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ سارا پازیٹیو ہو جاتا ہے. کیونکہ جو لوگ ہیں سب روزہ دار ہیں نا، تو ہم سب کی کوشش یہی ہے کہ ہم کسی کو ہرٹ نہ کریں، ہم کسی کو نیگیٹو نہ بولیں. اور رمضان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہرٹ کر رہے ہیں تھرو نیگیٹو ٹاک. اور رمضان میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم پازیٹیو سیلف ٹاک کریں، سیلف کمپیشن پہ فالو کریں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے کہ سیلف انالیسس پر شروع میں سٹارٹ ہوتا ہے کہ اس رمضان میں نے کون سی چینجنگز اپنے اندر لے کے آنی ہیں، اور وہ ساری چینجنگز کون سی ہیں، پازیٹیو ہیبٹس، پازیٹیو بیہیویئرز، پازیٹیو ایموشنز، ہیلدی مائنڈ سیٹ. تو آٹومیٹکلی آپ ان ساری چیزوں کو جب ٹرانسفارم کریں گے تو ایٹ دین جو رزلٹ ملے گا وہ ہیلدی مائنڈ ہوگا، وہ آپ کا پازیٹیو اورا ہوگا، وہ آپ کو خود سے جو محبت ہوگی وہ ان ساری چیزوں کو ریڈیوس کرے گی جن کی وجہ سے آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو رہے تھے. تو ٹیکنیکس بیسیکلی یہی ہوتی ہیں، اپنے مسئلوں کے اکارڈنگ آپ نے اس کو اوور کم کرنے کے لیے مہینے کے شروع میں ہی ٹیکنیکس شروع کر دیں، اور پورا مہینہ جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے یو ول سی کہ آفٹر 1 month آپ دیکھتے ہیں کہ کیا چینجنگز آپ کے اندر پازیٹیو آتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ٹیکنیکس جیسے آپ نے کہا نا، تو اس میں تھوڑا سا میں اس کو مزید جیسے کچھ جو آپ نے چیزیں بتائیں، نو ڈاؤٹ آئیڈیلی تو ہر انسان کو بینگ اے مسلم جو ایک اچھا سچا مسلمان ہے اس کو کرنا تو یہ چاہیے کہ وہ اس کے پاس رمضان ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اس میں اپنی عادتیں چینج کر سکے. جو ہم سب کو پتہ ہوتا ہے ہمارے اندر کون سی بری عادتیں ہیں، غصہ ہے کم ہو سکتا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بالکل. لیکن جہاں پر آئیڈیل سچویشن نہ ہو، اور خاص طور پہ میں اپنی پرسنل آبزرویشن سے بتا رہی ہوں، سم ہاؤ ناٹ آل آف دیم، لیکن سم ہاؤ کبھی کبھی یہ میں نے کہیں سے سنا بھی اور میں نے آبزرو بھی کیا ہے کہ یوزلی افطار کے پاس جا کر جو ہے نا وہ ایک پینک اور ایک کیوس کریٹ ہو جاتا ہے سم ہاؤ. اور جو بنا رہا ہوتا ہے وہ خود اتنا پینک کر رہا ہو جو جنہوں نے افطار کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایک الگ کیوس کریٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں آئی، وہ چیز نہیں آئی، وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے.
تو اس میں اگر کوئی ٹپ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریکٹیکل ٹپ، جیسے آپ نے کہا بریدنگ، سو مے بی بریدنگ اور اینی تھنگ ایلس یو فیل کہ اس وقت آن اسپاٹ بس ہر خاتون اس بات کو پکڑ لے کہ اگر یہ والی سچویشن میں فیل کروں گی تو میں نے اس کو فوراً اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے اپنے آپ کو اسی وقت کام ڈاؤن کرنا. ٹو اسٹے کام، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آپ کو پینک ہو جانا یا آپ کو اینشیس ہو جانا، اس ٹائم پہ بہت اسٹریس آپ کا بڑھ جاتا ہے. وہ اس لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کی آن ٹائم، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اب مغرب کا ٹائم جو ہے وہ اتنی اذان کے ہونے میں اتنا وقت ہے، اور وہاں سے پتہ چلتا ہے جی ابھی فروٹ چاٹ نہیں بنی، ابھی پانی نہیں بنا، ابھی یہ نہیں بنا. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ آن ٹائم چیزوں کو اسٹارٹ کریں. بہت زیادہ خواتین ہیں جو کہ اچھے سے چیزوں کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے یہ لوگ اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ اس ٹائم مجھے اسٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے، سب لوگ بہت میرے پیچھے جھوڑتے ہیں. اور کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تب آپ کو زیادہ ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ زیادہ کھانا بنانا ہے، زیادہ چیزیں بنانی ہیں، تو آپ کو زیادہ ٹائم. تو اس کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ آن ٹائم چیزوں کو اسٹارٹ کریں. یہ جو ایٹ دا اینڈ والی انزائٹی ہے نا، یہ آپ کو سم ٹائم پازیٹیو انزائٹی بھی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں پازیٹیو اسٹریس بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اچھا روز مجھے اسٹریس ہوتا ہے، اسٹریس سے بچنے کے لیے مجھے جو ہے آج میں آدھا گھنٹہ پہلے تیاری شروع کر لوں گی. یا پھر کچھ چیزوں کا بہت پہلے سے جو ہے وہ بنا کے رکھ لیں تاکہ آن ٹائم آپ کو کبھی بھی جو ہے نا وہ مسئلہ نہ ہو. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ خواتین کو یہ چاہیے کہ آپ کی جو افطار کا ٹائم ہے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کی افطاری بن چکی ہو، جو بھی آپ نے بنانا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ وہ جو آپ کا ہاف این آور ہے نا اس کو آپ دعا میں بیٹھیں، آپ سب کے ساتھ بیٹھیں، آپ سب کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے اذکار کریں. وہ جو ٹائم ہے، لیکن بہت بہت کم گھرانے ایسے ہوں گے کہ جن کی آدھا گھنٹہ پہلے افطاری بن کے وہ دعا کے لیے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ وہ ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت پریشیس ٹائم ہوتا ہے. تو جو لوگ اینڈ پر بالکل لاسٹ مومنٹ پر 11th آور پر جو چیزیں اسٹارٹ کرتے ہیں نا، یہ کیوس اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ انہی کے گھروں میں اسٹارٹ ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا، کیونکہ ہم مینٹل ہیلتھ پر آج آپ سے زیادہ بات کر رہے ہیں تو میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں جہاں ہم نے کہا کہ الحمدللہ اویئرنیس آ تو رہی ہے، اب لوگ جو ہیں اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، بٹ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم ایک میجورٹی ابھی بھی ایک موجود ہے جو نہیں کرتی ہے اس سے. بالکل. سو اگر کوئی خاتون جو ہیں وہ جاتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو ایکسپریس کرتی ہیں یا کسی سے بھی یہ بات، ایون اپنے ہو سکتا ہے پیرنٹس سے بھی وہ بات کرنے کی کوشش کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، مجھے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، اور اگر وہ اس سے ایگری نہیں کرتے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی کو اپروچ کر سکے. سم ٹائمز اٹ کین بی فائنینشیل، سم ٹائمز لیک آف کانفیڈینس، سم ٹائمز لیک آف لاٹ آف ادر تھنگس. تو ایسی صورتحال میں آپ ایسی خواتین کو یا ایسے کسی بھی انسان کو جو ہے وہ کیا ایڈوائز کریں گی کہ وہ کیا کرے اپنے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں مزید ڈالنے کی بجائے وہ کہیں نہ کہیں ہاؤ ٹو اوورکم. یس. اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں سارا، اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے نا اگر تو اس کی انسائٹ ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے تبھی وہ پیرنٹس کے پاس گئی ہے. اگر اس کو انسائٹ ہے تبھی وہ اپنے کسی دوست سے بات کری ہے، اس کو انسائٹ ہے تو کسی سے پوچھ رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو دیٹ مینس اگر آپ کی انسائٹ ہے دس از اے ویری گڈ پوائنٹ. انسائٹ کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیرنٹس ٹینشن نہیں دے رہے، دوست بھی ٹینشن نہیں دے رہے، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گی، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ٹائم ہی ایسا چل رہا ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تو پھر آج تو ہمارا ہر چیز سوشل میڈیا پر پڑی ہے. آپ جائیں، آپ گوگل پر جا کے لکھیں بیسٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ان دس ٹاؤن، بیسٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ان لاہور، ان اسلام آباد، آپ کو فوراً سی نمبرز آ جائیں گے. آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لیں اور ان سے ایٹ لیسٹ بات کریں. میرے پاس ایک کلائنٹ تھی، کسی نے ریفر ہی کیا نا، پہلے وہ آئیں تو کہتی کہ مجھے نا سیشن چاہیے، میں نے ان کو اپوائنٹمنٹ دے دی، بٹ آفٹر 2 ویکس اس نے کہا نہیں مجھے اپوائنٹمنٹس نہیں چاہیے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر 2 ہفتے بعد نہیں مجھے لگتا ہے مجھے ضرورت ہے. اس نے کوئی ایسا ڈرامہ 3 مہینے کیا کہ چاہیے نہیں چاہیے، چاہیے نہیں چاہیے. پھر اس نے مجھ سے معذرت کی میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں. میں نے کہا نہیں آپ مجھے نہیں تنگ کریے، آپ خود تنگ ہو رہی ہیں، مجھے نہیں آپ تنگ کر سکتی. تو میرا تو کام یہی ہے. لائک آفٹر 3 منتھس کے بعد پھر ایک دن وہ آ گئی، اور جس دن وہ آئی اس دن بھی 5 منٹ پہلے مجھے فون کر کے کہتی ہے اگر میں آج کی اپوائنٹمنٹ کینسل کر دوں تو. میں نے کہا آپ اپوائنٹمنٹ اگر کینسل کر دیں گے آئی ہیو نو ایشو، آلریڈی بھی آپ 3 مہینے سے یہی کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ آج آپ ایک دفعہ آ جائیں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ کو سکون ملتا ہے نہیں ملتا. ویسے ہی آ جائیں، چکر لگانے ہی آ جائیں، لیکن آج آپ آ جائیں. کیونکہ وہ کنفیوز تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں مطلب اٹ وڈ بی ہیلپفل اور ناٹ. اور اس کا دوسرا نا وہ ہماری جو سوسائٹی نے اسٹگما بنایا ہوا تھا
کہ آپ کی سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس گئے تو آپ پاگل ہیں. وہ سارے اس کے نا کچھ فیئرس تھے. صحیح. تو جب وہ میرے پاس آئی اور اٹ واز دا فرسٹ سیشن, تو پھر میں نے اس کا سیشن تھوڑا لمبا کیا, اور وہ لیکن اس کے بعد اس کا فیڈ بیک ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. لائک شی واز کرائنگ کہ اس نے 3 مہینے میں کیوں نہیں اسٹیپ ان لیا. تو وہ جو ہمارا ایک ڈر ہوتا ہے نا, وہ جو ایک پہلا قدم ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے, وہ اٹھانا بہت مشکل ہے. اور ہماری تھیراپیز میں بھی یہی مسئلہ ہے. جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کی جب آپ نے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا تو وہ پہلا قدم, پہلا سیشن ہی, تو وہ پھر کلینکل سائیکالوجسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو پرسن ہے وہ پھر نیکسٹ سیشن کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا. آپ اسے کتنا افیکٹو وے میں ٹریٹ کرتے ہو کہ اس کا اس بات پر بلیف بنتا ہے کہ میری ذہنی صحت کے لیے یہ سیشن جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. الحمدللہ. اچھا, ہمیں جیسا کہ پتہ ہے اس وقت بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے سوشل میڈیا. بالکل. اور خواتین بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی جیسے ہم نے می ٹائم کی بات کی, تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی ہمیں می ٹائم ملتا ہے تو وی پریفر کہ ہم بیٹھیں اور بس اسکرولنگ اسٹارٹ کر دیں. دس از ناٹ دا می ٹائم ایکچولی. یس. سو آپ اس کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی خواتین کو؟ کیا یہ ان کے لیے ہیلدی ہے, یا پھر اٹ از افیکٹنگ دیئر مینٹل ہیلتھ, اینڈ شوڈ دے اوائڈ اٹ اور کمپلیٹلی اوائڈ اٹ, یا تھوڑا بہت اس کو مینیج کریں یا نہ کریں, کیا کریں؟ کیونکہ پھر لوگوں کا کویشچن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ بھی نہ کریں تو پھر کیا کریں پورا دن. نہیں, کرنے کا تو بہت کچھ ہے. سوشل میڈیا جو ایڈکشن ہے نا, وہ آپ کو اپنے ساتھ, اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے 20 منٹ ریلز دیکھنی ہے, تو آج آپ ٹائمر لگا لیں اور 2 گھنٹے سے پہلے آپ اٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ کے سارے جو باقی کام ہیں وہ ڈیلے چلے جائیں گے. اور جو آپ کا می ٹائم ہے نا, وہ آپ کا سوشل میڈیا نہیں ہوتا. می ٹائم میں آپ کے پاس کوئی گیجٹس نہیں ہوتا. آپ ہوتے ہیں, نیچر ہوتی ہے, آپ کا ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے, اور آپ ہوتے ہیں اور آپ کی سوچیں ہوتی ہیں اور آپ کی تھاٹس ہوتے ہیں, آپ کا ویژن ہوتا ہے, سیلف ریفلیکٹ کرتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں, کیسے کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ آپ کا می ٹائم ہوتا ہے. مجھے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور کون سی چیزیں کرنی ہیں. تو یہ جو ہمارا سوشل میڈیا یہ بہت نگیٹیولی امپیکٹ کر رہا ہے ہماری خواتین پر, بلکہ سب پر, مردوں پر بھی, بچوں پر بھی, سب پر. کیوں؟ کیونکہ ہم جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ہماری وہی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں فرام آر لوڈ ونس. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ, آئیڈینٹی کرائسس. آپ کو سوشل میڈیا کی طرف دیکھ کے آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کون ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی جو میں سوچتا ہوں وہ میں ہوں نہیں, جو سوشل میڈیا مجھے دکھا رہا ہے مجھے ویسا ہونا چاہیے. تو آپ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتے ہو. تھرڈ, اگر آپ دیکھ رہے ہو سوشل میڈیا پر یہ ہو رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں وہ کر رہا ہے, اب اپنی سیلف ورتھ بھول جاتے ہو. آپ کا کمپیریزن اسٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے, آپ کا کانفیڈینس لو ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے نہیں دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچی, کیونکہ جو سوشل میڈیا پر دکھ رہے وہ پلانڈ ہے. ہم اس کو ریالٹی کنسیڈر کر رہے ہیں. جتنے بھی ولاگرز ہیں, جتنے بھی یہ لوگ, جتنے بھی یوٹیوب پر چینلز ہیں, اور لوگ اپنی ڈیلی کتنی ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی لائف کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ لوگ تو بہت آگے پہنچ گئے ہیں, تو ہم تو بہت لائف میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو وہ جو ایک آپ کی ریالٹی, ریل ورسز ریئل ہے نا, وہ آپ کو بہت تباہ کرتا ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا کی تو کسی بات پر آپ نے بلیو کر کے اپنی لائف میں کوئی ڈیسیژن نہیں لینا, یا اپنے بارے میں غلط نہیں سوچنا. اور آپ کوشش کریں, اگر آپ کو ابھی سے ایڈکشن ہے, اس کو ان لرن آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. ابھی تو ہمارے فونز میں ٹولز ہیں, ٹائمرز ہیں, کہ آپ کو ریمائنڈر ملتا ہے 10 منٹس کے بعد. میں نے خود اپنے فون پر ٹائمر لگایا ہوا ہے. ناؤ اے ڈیز سب کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ ٹائم کو اچھے طریقے سے سوشل میڈیا پر مینیج کر سکیں. تو 10 منٹس کے بعد میرا الارم جو ہے وہ بجتا ہے, ریمائنڈر مجھے ملتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ یوز نہیں کر سکتے. تو آپ اس ایپ کو آف کر دیں, چاہے وہ فیس بک ہے, انسٹا ہے, آپ کا ٹک ٹاک ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک, انسٹا, یوٹیوب, ٹک ٹاک, آپ اس پر کتنا ٹائم انویسٹ کریں. تو ایسے بہت ٹولز ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے ٹائمر ضرور لگائیں. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں, کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پر پازیٹیو کانٹینٹ, میننگ فل کانٹینٹ, انفارمیٹیو کانٹینٹ دیکھیں. کیونکہ اگر آپ آلریڈی سیڈ ہیں تو آپ نے ایک پوئٹری اگر سیڈ دیکھ لی تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹک ٹاک, انسٹاگرام آپ کو ساری سیڈ اسٹوریز بتائیں, اور آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ سے سیڈ اور آپ سے مسکین اور غمگین بندہ اس دنیا میں کوئی نہیں. تو وہ پھر ہم ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ چیز ایک ان ریئلسٹک ہے. آپ سیڈ گانے سننا شروع کرتے ہیں, آپ سیڈ اسٹوریز دیکھتے ہیں, پھر آپ سیڈ موویز دیکھتے ہیں. تو سوشل میڈیا بہت نگیٹیولی امپیکٹ کر آپ کے آپ کے مائنڈ پر, آپ کی مینٹل ہیلتھ پر. تو اس سے کوشش ہے کہ اوائڈ تو نہیں پاسبل. آپ نے بات کی کہ اس کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے, کمپلیٹلی کٹ آف نہیں. سوشل میڈیا ایک بلیسنگ بھی ہے فار می,
دیکھیں نا, یہ ابھی سوشل میڈیا کے تھرو یہ ہمارا جو میسج ہے وہ لاکھوں لوگوں تک جائے گا, کروڑوں تک جائے گا, تو یہ اس کا پازیٹیو اسپیکٹ ہے. لیکن نیگیٹو یہ ہے کہ اوور یوز کی وجہ سے آپ کی لائف اس سے ڈسٹرب بھی ہو سکتی ہے. ہماری زندگی میں سوشل میڈیا کے علاوہ ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے کون سی ایسی میننگ فل پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جن میں ہم انگیج ہو سکتے ہیں. اسپیشلی میں کہوں گی فزیکل ایکٹیویٹی اپنی لائف میں ضرور لے کے آئیں. بچوں کے ساتھ جو ہے پلے گراؤنڈ میں جائیں, کچھ اس میں بچوں کو بھی انگیج کریں, اسپورٹس میں خود بھی انگیج ہوں. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ جو ایک فزیکل کسی کے ساتھ ریلیشن ہوتا تھا نا, ان پرسن ہم کسی کے ساتھ ملتے تھے, وہ بہت ڈسکنیکٹ ہو گیا. سوشل میڈیا پر ہی بات کرنی ہے, سوشل میڈیا پر ہی چیٹ ہوگی, سوشل میڈیا پر ہی لمبی لمبی کالز ہوں گی. تو وہ جو ہمارا ان پرسن ایک کنیکشن ہوتا تھا نا وہ بہت کم ہونا شروع ہو گیا. بچوں کے بھی اسی طرح کے نیکسٹ کے مسائل ہیں. تو آپ کوشش یہ کریں خود کو پروڈکٹیو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں تاکہ آپ فون کا کم سے کم استعمال کر سکیں. روٹین ایسے بنا لیں تو پھر جو ہے وہ آبویسلی آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پر آپ کی جو سوشل میڈیا کے نیگیٹیو امپیکٹس ہیں وہ اتنے اثر انداز نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ. آپ نے جتنے پوائنٹس شیئر کیے الحمد للہ دے ور ریئلی ہیلپ فل, اور اللہ کرے کہ ہم ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ون لاسٹ کویشچن ان شاء اللہ, اور اس کے بعد ہم پروگرام کے اس کی طرف بڑھتے ہیں, اختتام کی طرف. جیسے آپ نے مینشن کیا تھا کہ یو آر CEO آف الخاتون فیشن, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھے لباس کی جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی پہ کتنا اثر انداز وہ ہوتا ہے؟ ہمارا لباس ہماری پرسنالٹی پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. اگر آپ نے صاف ستھرا آئرن, میں یہ نہیں کہتی برانڈیڈ, صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے, آپ کے شوز پالشڈ ہیں, آپ کے شوز نیٹ ہیں, آپ کسی بھی محفل میں جائیں گے تو آپ خود کو کانفیڈنٹ فیل کریں گے. اور آپ کبھی دیکھیں کہ کبھی اگر ہمارے دوپٹہ یا ہمارا کوئی شرٹ یا ہماری شوز جو ہے پالش نہیں ہے تو ہم خود تھوڑا سا نا ہیزیٹیٹ فیل کریں گے, سامنے نہیں آئیں گے, کانفیڈنٹلی بات نہیں کر سکیں گے. تو اور یہ جو ایک صاف ستھرا لباس ہے, اچھا لباس ہے, شوز پالشڈ ہیں, یہ چیزیں آپ کی لائف نہیں بلکہ آپ کی ذات, شخصیت کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں. وٹ کائنڈ آف پرسن یو آر, آپ کی نیچر کیا ہے, آپ کی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں جن کو آپ آرگنائز کرتے ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ بالکل بھی جو ہے آپ بالکل فریلی ان کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ اچھا مجھے صاف ستھرا لباس پہننا ہے یا پھر مجھے شوز اس طرح کے پہنے ہیں. کلر کمبینیشن سے بھی آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پرسن کیسا ہے, اس کی سوچ کیسی ہے, وہ اپنی زندگی میں کیسے چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اسٹائل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اسٹائل جو ہے وہ, فار ایگزامپل آپ کسی کسی مرگ پر گئے ہیں, کوئی انسان جو ہے فوت ہو گیا, لیکن آپ بہت شاکنگ پینک سا اور بہت نیون کلر کا اور بہت چمکیلا جوڑا پہن کے چلے گئے, تو آپ کے بارے شخصیت کے بارے میں بتائے گا. ایک مطلب لائک کہ اگر آپ کسی پارٹی پہ آئے ہیں لیکن آپ نے جو جوڑا ہے وہ شادیوں والا پہن لیا, جولری بہت ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح کے پرسن ہیں. فارمل میٹنگ تھی لیکن آپ پوری دلہن بن کے آ گئی ہیں, تو وہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح کے پرسن. آپ خود کو کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے, کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو باقی ارد گرد کے لوگ ہیں دے آر ویری فارمل, لیکن آپ کا ڈریس اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ شو آف لگ رہا ہے لوگوں کو کہ آپ کہہ رہی ہیں, تو اس آٹومیٹکلی آپ نے جو بات کرنی تھی یا جس مقصد کے لیے آپ وہاں پر آئی تھی وہ آپ بات نہیں کر پائیں گے. تو ہمارا لباس, ہمارا اسٹائل, ہمارا ایون دو کلر ہماری مینٹل ہیلتھ پر بہت پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے اور بہت نگیٹیو بھی کرتا ہے. آپ کا جو خود اعتمادی ہے تو بڑھ بھی سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, سیلف اسٹیم بڑھ بھی سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کسی بھی محفل میں جا رہے ہیں اس ماحول کے مطابق آپ اپنے ڈریس کو چوز کریں تاکہ وہاں پر جا کر آپ کانفیڈنٹلی لوگوں سے بات کر سکیں, انٹریکٹ کر سکیں, اور اس کی وجہ سے آبویسلی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بھی ہیلدی رہے گا. اچھا, مبشرہ جو میرڈ خواتین ہیں ان کو اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایک خوشحال اور خوشگوار زندگی گزاریں, ایک اچھی میرڈ لائف گزاریں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے پرنسپلز ہیں جو ان کو فالو کرنے چاہیے, جن کو فالو کرنے سے انشاءاللہ دے ول بی ہیپی اینڈ ان کی میرج بھی سکسیزفل چلے گی؟ ویسے تو بہت زیادہ پرنسپلس ہیں لیکن ہم کچھ کو ہائی لائٹس یہاں پر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو ہے جو ان کے پاس ہے وہ اس پر فوکس کریں, کمپیریزن بالکل نہ کریں. ہمارے گھر جو ہیں, کیونکہ میں کلینک پر کام کرتی ہوں, بہت زیادہ گھر صرف اس لیے تباہ ہیں کہ بہت زیادہ جوڑے جو ہیں اور پھر نیکسٹ ان کے بچے جو ہیں ہمیشہ کمپیریزن چلتا ہے. فلاں نے یہ سوٹ لیا, آپ نے مجھے یہ نہیں دلایا, فلاں کے ہسبینڈ یہ کرتے ہیں, آپ یہ نہیں کرتے, ہسبینڈ بیوی فلاں کی بیوی ایسی ہے, آپ ایسی نہیں ہیں, بچے فلاں کے بچے ایسے ہیں, آپ ایسے نہیں ہیں. تو وہ جو کانسٹنٹ کمپیریزن چل رہا ہے نا, اس نے ہماری زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں. سیکنڈلی, ڈونٹ کمپیئر یور میرڈ لائف ود ریلس. یہ جو
آج کل ریلس چل رہی نا 30 سیکنڈ کی, وہ جو 30 سیکنڈ کا پیار آپ کو دکھ رہا ہے نا آپ کی زندگی میں, وہ 30 منٹ ہیں. اور ریئل میں آپ ایک سامنے پرسن کے ساتھ کیسے ہیں, وہ جو پلانڈ 30 سیکنڈ کی ریل ہے اس میں بہت ڈفرینس ہے. ہماری پڑھی لکھی خواتین, پڑھی لکھی, چلیں جو ہم تو کہتے ہیں چلے بیچاریاں جو پڑھی لکھی نہیں ہیں ان کو تو اس بات کی انسائٹ بلڈ ہو ہی نہیں سکتی, لیکن اگر آپ پڑھی لکھی خواتین ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی وہی 30 سیکنڈ والی ریل کے مطابق اپنے ہسبینڈ کو کنسیڈر کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو آپ غلطی پر ہیں, آپ اپنے گھر کا سکون برباد کریں. سو ڈونٹ کمپیئر یور لائف ود یور ریلز, ٹھیک ہے. اور آپ کا جو ہسبینڈ ہے نا اس کی جو لو لینگویج ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. پلیز اس کو فوکس کریں اور اس کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ان پر فوکس کرنے کی کوشش کریں, بجائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نہیں فلاں کا ہسبینڈ, مے بی آپ کے ہسبینڈ کی لو لینگویج ڈفرینٹ ہو دوسرے پرسن سے, اس کا کوئی اور طریقہ ہے محبت دکھانے کا, محبت کو ایکسپریس کرنے کا. اگر آپ کو اس کا طریقہ پسند نہیں ہے تو آپ کمیونیکیٹ کریں. آپ اپنے ہسبینڈ کو دیکھیں, اس کا جب موڈ اچھا ہے بات سننے کے اس موڈ میں ہے, آپ اس کے پاس بیٹھیں, پولائٹ جینٹل اینڈ ریسپیکٹ فلی وے میں اس کو کمیونیکیٹ کریں کہ مجھے آپ کا یہ طریقہ اچھا نہیں لگتا, اگر آپ اس طریقے کو, تاکہ وہ بتائے آپ کو کہ اس کے اندر کتنی فلیکسیبلٹی ہے. اور کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کمیونیکیشن کے اس کے ساتھ حل نہیں ہو سکتا, سب کچھ حل ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسپاؤس میں کمیونیکیشن جو گیپ ہے نا اس کو بہت کم ہونا چاہیے. آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تب بھی, کوئی چیز بری لگ رہی ہے تب بھی, ایکسپریس کریں, اوپنلی کمیونیکیٹ کریں ایک دوسرے سے فار مور انڈرسٹینڈنگ. اور ایک دوسرے کو نا کمپلیمنٹ کریں. ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک خواتین جو ہیں وہ بہت محنت کر کے کھانا بناتی ہیں یا کچھ اسپیشل ارینجمنٹس کرتی ہیں یا بچوں پر ایفرٹس پٹ کر رہی ہیں, تو ہسبینڈ کی طرف سے نا وہ اپریسیشن نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جو خواتین ہیں وہ بہت لو فیل کرتی ہیں. ان کو لگتا ہے جو وہ کر رہی ہیں ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے کیونکہ ان کو اکنالج نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر دونوں کے لیے ایسا ہی ہے کہ آپ ایک دونوں کی اچیومنٹس کو, چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اپریشیٹ کریں, اکنالج کریں. ٹرائی ٹو فوکس آن دا پازیٹیو ٹریٹس. میرے پاس ایک کلائنٹ آئی اور اس نے آگے مجھے بتایا میرا ہسبینڈ یہ مجھے ڈیورس چاہیے, یہ مسائل ہیں. میں نے کہا اس میں کوئی تو اچھی بات ہوگی. نہیں, میں نے دیکھا ہے اچھی بات کوئی اس میں ہے ہی نہیں. میں نے کہا میں اس پوری دنیا میں مان ہی نہیں سکتی کوئی ایسا شخص ہو اور اس کے اندر ایک بھی اچھی خوبی نہ ہو. لیکن بیوی اگر اپنے شوہر کے بارے میں یہ بات کریے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس نے گلاسز لگائی ہیں وہ نگیٹو تھنگس کی لگائی ہیں کہ میں نے اس میں دیکھنا ہی برا ہے, تو آپ اچھا دیکھ ہی نہیں پاؤ گے. تو آپ نے اس کو انسائٹ دینی ہے. ٹرائی ٹو ایکسپلور دا پازیٹیو تھنگز ان ہیم. اور سیم ود میلس, کہ آپ اپنی بیویوں میں بھی پلیز آپ ایسا نہیں کہہ سکتے نہیں میری بیوی میں تو کچھ چیز ہے ہی نہیں, اس میں یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. کوشش کریں کہ تھوڑا ٹائم نکالیں. نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے یہ نگیٹو چیزیں تو ہیں, آج میں اس کی پازیٹیو چیزوں پر فوکس کروں گی یا میں اس کی آج پازیٹیو چیزوں پر فوکس کروں گا. تو یو ول سی کہ آپ کا وہ جو ریلیشن شپ ہے نا, ایک تو لانگ ٹرم چلے گا, دوسرا ہیلدی ہوگا, اور ایک اور چیز ہے کہ خوش آپ نے خود رہنا ہے. ہم کہتے ہیں ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے خوش رکھتا ہے, یا بیوی کہے کہ نہیں میں اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھتی ہوں. یہ دونوں کے لیے. زندگی میں آپ ایک اصول بنا لیں, آپ کو کبھی بھی دوسرا پرسن خوش نہیں کر سکتا, آپ نے خوش خود رہنا ہوتا ہے. وہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ تھوڑے میں بھی خوش ہو جائیں, ورنہ کوئی آپ کے لیے چاند ستارے بھی توڑ کے لے آئے تو کچھ جو ہماری خواتین یا مرد حضرات ہیں وہ نہیں خوش ہوتے. تو آپ نے یہ ضرور فوکس کرنا ہے کہ ریلیشن شپ کے اندر بھی آپ میاں بیوی ضرور ہیں, لیکن آپ کی خوشی ٹوٹلی جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ پر ڈپینڈ نہیں کرتی. ٹوٹلی کی میں بات کر رہی ہوں. آبویسلی آپ کو اچھا ٹریٹ کرے گا تو آپ کو خوشی تو ہوگی, لیکن آپ کہیں کہ نہیں میری زندگی میں سارے جو ہے وہ ہسبینڈ نہیں مجھے خوش رکھنا ہے, آپ کو اپنی ڈیوٹی ہے مجھے خوش رکھنا. دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پرسنل اسپیس ضرور دیں. یس, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم اتنا اوور انگیج ہو جاتے ہیں, ہم اتنا اوور انڈلج اس چیز میں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو شادی کے بعد بھی اسپیشلی خواتین کے لیے, آپ ماں ہیں, آپ بہو ہیں, آپ بیوی ہیں, اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں, کیونکہ وہ جو آپ کا می ٹائم ہے نا وہ آپ کے ریلیشن شپ کو ہیلدی رکھے گا. کیونکہ می ٹائم میں آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ میں غلط کہاں پر ہوں,
یا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی ہے, اب میں نے اس کو امپروو کیسے کرنا ہے, میرے ہسبینڈ کو میری کون سی چیز اچھی نہیں لگی تو میں اس پر فوکس کرتی ہوں, لیٹس امپروو اٹ. اب میں ان کی ان ٹیکنیکس پر فالو کرتی ہوں کہ جو مجھے اس سارے مسئلوں کو نکالنے میں ہیلپ کریں گی. پھر آپ فالو اپ لیتے ہو, پھر آپ ڈیلی بیسس پر, منتھلی بیسس پر سیلف انالیسس کرتے ہو نا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے ڈے بائی ڈے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, صرف می ٹائم سے, سیلف کیئر سے, سیلف لو سے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ورنہ ہمارے یہاں خواتین شادی کے بعد سارا یہ جو سیلف لو, سیلف کیئر اور سیلف انالیسس والا باکس ہوتا ہے نا, اس کو بالکل بند کر دیتی ہیں. وہ میرے خیال سے ان کو ٹرین ہی ایسے بالکل ہماری سوسائٹی نے ٹرین ایسے کیا ہوا ہے. لیکن یہ باکس آپ کا مرتے دم تک کھلا رہنا چاہیے. میری کتنی فرینڈز ہیں, ان کا بھی فرسٹ بیبی ہے, وہ کہتی ہیں مجھے تو منہ دھونے کا ٹائم نہیں ملتا, مجھے نہیں. آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا, آپ کو اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. اگر آپ بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک اچھا لانگ ٹرم ہیلدی ریلیشن شپ رکھنا چاہتی ہیں, تو آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا, ادروائز پھر کانفلکٹس تو آئیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اتنے اچھے آپ نے ہمارے ساتھ پوائنٹس شیئر کیے, اینڈ آئی ہوپ کہ جو ہمارے آڈینس ہیں وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں, ضرور اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں. تمام جو بھی آپ نے ٹپس بتائے, جو بھی ایڈوائزز کی, ان کو امپلیمنٹ کر سکیں اور ان سے بہت فائدہ اٹھا سکیں. جزاک اللہ خیر اگین فار ٹیکنگ آؤٹ یور ٹائم, اینڈ انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.